بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ناظرین، میں ہوں مفتی محمد اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی وظائف اور اسلامی واقعات۔ ناظرین، چند اسباب اور طریقے ایسے ہیں کہ ان کے اختیار سے ہمارے رزق میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ان طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ دے کر رب العالمین کے ساتھ کاروبار کر لیا جائے۔ اس سے رزق میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جس سے ہمارے رزق میں برکت ہوگی وہ ہے نکاح کرنا۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پیروں پر کھڑا ہوگا تو اس کا نکاح کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں تم نکاح کر لو، ہم پیروں پر کھڑا کر دیں گے، ہم اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دیں گے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے سے رزق میں برکت آتی ہے، رزق بڑھتا ہے۔ چونکہ صبح کا وقت یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، تو اس وقت جس گھر کے افراد سوئے رہتے ہیں تو اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے صبح جب ہم خود نماز کے لیے اٹھیں تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے تلقین کریں، ان کو نماز کے لیے جگائیں تاکہ ہمارے رزق میں بے برکتی پیدا نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک طریقہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رزق میں اضافے کا ایک نبوی نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں، اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا یہی مطلب ہے کہ جو ان میں سے کمزور، لاچار، بے کس بے بس ہیں ان کی مدد کرنا۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، ان پر مال خرچ کرنا، خوشی کے موقع پر ان کی خوشی میں شامل ہونا، غمی کے موقع پر ان کو تسلی دینا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، اس سے بھی آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ رزق میں اضافے کا ایک اور سبب وہ ہے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اسی طرح طلباء عزیز پر اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اور ایک آخری مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس سے رزق میں برکتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے، رزق میں اضافہ ہوگا۔ وہ عمل، مجرب عمل یہ ہے کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کا جو اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے گھر میں انوارات کا نزول ہوگا، اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ رزق کے اسباب کہ جن کے اختیار کرنے سے انشاءاللہ العزیز ہمارے رزق میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں بھی نازل فرمائیں گے اور انشاءاللہ رزق میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس پیغام کو شیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ نیکی کے اس مشن میں آپ ہمارے ساتھی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔